میرے ساتھ اس وقت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گوہر خان موجود ہیں. اس فیصلے کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور آگے کی لائے عمل جو ہے آپ نے کیا سوچا؟ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے مسرت کا دن ہے. پاکستان کے لیے پولیٹیکل پارٹیز جو جمہوری سوچ رکھتی ہے، ہمارے ووٹروں کے لیے، ہمارے وومن ونگ کے لیے، ہمارے نان مسلم بردرز کے لیے، سب کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. سپریم کورٹ سے یہی ہمیں توقع تھی کہ سپریم کورٹ آئین کی روح کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی، اور ہمیں پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ یہ سیٹیں ہماری ہے، ہم نے الیکشن کروائے تھے، ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، ہم سے بدنیتی پہ نشان لیا گیا تھا. پھر بدنیتی پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہمیں انڈیپینڈنٹ نشانات الاٹ کر دیے گئے تھے. اس کے باوجود عوام نے ہمیں منتخب کیا تھا اور 3 کروڑ ووٹ صرف پی ٹی آئی نے لیے، اور باقی 3 کروڑ ووٹ جو ہے 175 پولیٹیکل پارٹیز نے لیے. تو یہ بڑی کامیابی تھی. الحمدللہ آج حقدار کو اس کا حق ملا، انصاف ہوا. لیکن سپریم کورٹ کے جسٹسز پر تنقید بھی کی جاتی رہی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے. نہیں، دیکھو، ہم نے سپریم کورٹ کے ججز پہ تنقید نہیں کی، اور یہ تنقید نہ ٹرولنگ کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہمیں ججز کا احترام ہے اور ججز پہ اعتماد ہے، اور جب بھی یہ کیسز آزاد عدلیہ کے آزاد منش ججز کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. آج 8-5 کے تناسب سے فیصلہ آیا ہے اس کا، لیکن جو 3 ججز ہیں ان کی بھی اگر آپ سپریٹ نوٹ پڑھ لیں، انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یس، پاکستان تحریک انصاف ان سیٹوں کی حقدار تھی. اس سے سب سے بڑا یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے پی ٹی آئی پہ بین لگ جائے گا، ان کا کلا کما ہو گیا. اب وہ ان پہ سٹاپ لگ گیا. وہ لوگ جو ہمیں مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا جو ہے نا ختم ہو گیا، ان کا وہ بیان ہی ختم ہو جائے گا. تو ہمیں اس بات سے بڑی خوشی ہے کہ سارے ججز نے 11 ججز آؤٹ آف 13 نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی حقدار ہے. اچھا، ماضی میں عمران خان کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے ایک نیریٹو یہ بنایا گیا کہ نون لیگ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی بھی بات نہیں ہوگی. اب اگر یہ نشستیں، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے مخصوص نشستوں کا، تو پاکستان تحریک انصاف ایوان میں، قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے گی. تو اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی سے آپ اتحاد کے حوالے سے کچھ باتیں سوچ رہے ہیں یا پھر پیپلز پارٹی کو ریچ آؤٹ کریں گے؟ دیکھو، ڈائلاگ کی بات پاکستان تحریک انصاف کہتی چلی آ رہی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن 3 پارٹیز کو ہم نے کر دیا تھا کہ ان کے پاس ہمارا مینڈیٹ ہے، اور وہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے انہوں نے لیا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ پی ایم ایل این ہے، اور وہ ایم کیو ایم ہے، اور انہیں کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اور یہ اچھا ہے کہ آج سپریم کورٹ نے بھی اس کے کر دیا کہ یہ سیٹوں کے حقدار ہم ہیں، اور ہماری سیٹوں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے ہم نے ان کے ساتھ تو فی الحال کوئی بات چیت نہیں کرنی. البتہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ وہ کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پرمیشن دی گئی تھی. اگر وہ کوئی پروپوزل کسی کی طرف سے لے کے آتے ہیں تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان پروپوزل کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. یعنی آپ خود ریچ آؤٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ریچ آؤٹ کرتا ہے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ وہ ہوا یہ تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ریچ آؤٹ کرے کسی کو، تو خان صاحب نے ان کو پرمیشن دے دی تھی کہ اگر آپ ریچ آؤٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں. ساتھ ہی خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا میڈیا کو کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کوئی پروپوزل لے کے آتے ہیں کسی کی طرف سے تو پھر ہم ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو جس میں پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت 68 نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کو کنسیڈر کرے گی اگر محمود خان اچکزئی صاحب پیپلز پارٹی کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی اس بات سے اگری کرتی ہے اتحادی حکومت بنانے کے لیے. نہیں، دیکھو، فی الحال ہمارے اس بات پہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہیں ایسی موڈ میں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی ہم آپ ہمارے ساتھ بیٹھے. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کر کے حکومت بنانی تھی تو ایسی آپشن تو ہمیں 9 فروری کو بھی اویلیبل تھی، اور جس وقت حکومت بن رہی تھی وہ بھی ایک آپشن تھا. پر ہم نے ایک پرنسپل اسٹینڈ لے لیا تھا، اور خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ خان صاحب بلیو ہی نہیں کرتے پاور شیئرنگ پہ، وہ بلیو کرتے ہیں پبلک پالیٹکس پہ، اور وہ عوامی سیاست کرتے ہیں. تو اس لیے پاور شیئرنگ کی ضرورت نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آپ اپوزیشن کا ہی کردار ادا کہ یہ اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی کا ہی کردار ادا کریں گے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے، اور سپریمیسی آف دی پارلیمان کے لیے. ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے فورم سے ہی ایک دھڑا جو کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے، دوسرا دھڑا کہتا تھا کہ سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کرنا چاہیے. آپ ان دونوں میں سے اب اس تناظر میں، اس صورتحال میں کس کو فیور کریں گے؟ دیکھیے،
پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ ڈائلاگ کرتی ہیں، اور اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ہے تو آپ نے دریچے کھلے رکھنے ہیں تاکہ ہوا چلتی رہے اور روشنی آتی رہے. یہ تو ایک پارٹ کا حصہ ہوتا ہے، ہمیشہ کرنا چاہیے. لیکن خان صاحب نے خود اس کا اعلان کیا تھا کہ یس ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، ماں سوائے ان 3 پولیٹیکل پارٹی سے. تو ڈائلاگ کا آپشن تو آج بھی کھلا ہوا ہے. یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز عوام پاکستان نے فون ٹیپنگ کا جو معاملہ تھا اس کی مذمت کی ہے، تو کیا آپ بطور پی ٹی آئی رہنما اس ایکشن کی ہے، اس فیصلے کی جو کابینہ نے کیا، اس کی مذمت کرتے دیکھیے، ہیں؟ عوام کی پرائیویسی پہ قطغن ہے کہ کوئی بھی ٹائپنگ نہیں کر سکتا، یہ آئین کا تقاضا ہے. اور یہ سپریم کورٹ نے بے نظیر بھٹو کے کیسز جب حکومت ختم ہو گئی تھی اس وقت بھی فیصلہ دیا تھا. بعد میں ایک ایکسیپشن کریٹ کر دیا تھا کہ فیئر ٹرائل انویسٹیگیشن ہو، اس میں کن صورتحال میں آپ فون ٹیپنگ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں تو بدقسمتی سے بات اور ہی آگے جا چکی ہے. فون ٹیپنگ تو کیا، یہ تو ویڈیو کیمرے بھی گھروں میں لگا کر کے لوگوں کو وہ ریکارڈنگ کراتے ہیں. لیکن اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اپریل 2023 میں پرائم منسٹر کے ہاؤس کی کچھ آڈیو لیکس ہوئی تھی، اور اس وقت آپ نے آڈیو لیکس بعد میں بھی لیک ہو گئی تھی جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب اور دوسرے لوگ تھے اور یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کن کے ریزگنیشن کو ایکسیپٹ کیا جائے، کن کے ریزگنیشن کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. اس سے وقت ہم ایک پٹیشن عمران خان صاحب کے نام سے ہی فائل کر چکے ہیں، بانی چیئرمین کے نام سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے آرٹیکل 184 کی، جس میں سارے لوگوں کو پارٹی بنایا ہوا ہے، ساری ایجنسیز وہاں اس پہ پارٹیز ہے. سپریم کورٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو اٹھائیں اور اس پہ کوئی ججمنٹ دے دیں کہ لوگوں کا جو پرائیویسی کا لا ہے یہ پروٹیکٹ ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ بہت بڑا نمبر پی ٹی آئی کے پاس ہوگا جیسے ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو کیا پی ٹی آئی کے پاس تحریک عدم اعتماد کارڈز پر ہے؟ تحریک عدم اعتماد ہمیشہ ایک پولیٹیکل پارٹی اگر ایوان میں موجود ہے تو ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سیریس آپشن ہے اور آپ اس وقت ایکسرسائز کرتے ہیں جب آپ کے پاس میجارٹی ہوتی ہے. فی الحال پارٹی نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. پہلے ہماری سیٹیں ہو جائیں، ہم میجارٹی میں آ جائیں. اگر تب تک حکومت چل رہی ہے اور چلتی رہتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا کریں. تو یہ زیر غور آ سکتا ہے معاملہ یہ ہے؟ دیکھیے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ تو ہمیشہ کتابوں میں ہے اور یہ ایک آپشن تو رہتا ہے، لیکن ابھی پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کے سلسلے میں.